راوی کا جو دریا ہے اس نے بہت ہی زیادہ تباہیاں مچائی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا دریا کو، دریا نے ان کی بات مانی۔ ایک انسان کی بات جب دریا مانتا ہے پھر اللہ کے نبی کا مقام دیکھیں اور اللہ کی شان دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا منشا کے بغیر تو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن لاہور میں دریائے راوی نے جو تباہی کاریاں کی ہیں اس میں ہمارا جو پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے ساتھ ہمارے چونگ کے کچھ علاقے ہیں، مانووال ہے اور پھر مولن وال ہے، اس میں ایک تھیم پارک ہے، پھر خوردپور ہے، رنگیر پور ہے، شرک پور کے کچھ علاقے ہیں، پھر ہم آ جاتے ہیں ہیڈ بلو کی طرف، وہاں پہ بائیفرو کے کچھ علاقے ہیں، اور چھانگا مانگا کے کھوپنا مانگا منڈی کے کچھ علاقے ہیں جو کہ اس کی زد میں آئے ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر آج ہم جو سوسائٹیوں کے مالکان ہیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اٹھانے بھی چاہیے کیونکہ یہ لوگ لالچی ہوتے ہیں، یہ پیسے کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ کو نا کہ سمندر دریا میں آپ کو زمین دے دی ہے، یہ تو کہیں گے تو یہ تو آپ کو آسمان پہ بھی زمین دے دیں گے، پہلے آسمان پہ لے لو، دوسرے آسمان پہ لے لو، تیسرے آسمان پہ۔ انہوں نے تو رجسٹریاں دی نہیں آپ کو۔ آپ نے اصل میں غلطی ہماری بھی ہے، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم جب رہائش رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ محفوظ جگہ نہیں ہے، کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کرسی کی مضبوط ہے کہ ہلتی جلتی تو نہیں ہے۔ جب مکان ہم لے لیتے ہیں تو پھر اس طرح کے عذاب آتے ہیں تو پھر ہم الزام لگاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے ہمارے وزیر اعظم بھی رہے ہیں پاکستان کے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان لیگلی جو زمین ہے ان کو میں لیگل نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے منہ سے نکلواتا ہے، چاہے وہ 4 سال 5 سال 10 سال پہلے کی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نا لوگوں کے منہ سے نکالتا ہے۔ اور ہمارے عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ دیکھ لو میں اس پہ دریا کی زمین ہے، میں اس کو نہیں دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد میں ذالک کہ کل کوئی نقصان ہوگا اگر میں یہ لیگلی کروں گا تو آج ساری لانتیں ساری توپوں بندوقوں کے رخ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کی طرف ہوتے، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو نہیں کیا۔ اگرچہ کچھ اس کے حکومتی لوگوں نے کوئی اس میں عمل دخل کیا ہے یا دوسری حکومتوں نے کیا ہے، لیکن جیسا ہم لوگ کریں گے ویسا ہم لوگ بھریں گے۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس وقت ہمیں جو ہے نا وہ اپنے اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب پارک ویو کے ایسے علاقے ہیں، تھیم پارک کے ایسے علاقے ہیں، وہاں پہ ہمیں سننے میں آیا دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں نیچے سے پانی نکالے، نیچے سے اتنے کروڑوں اربوں روپے کے گھر بنا کر اب وہ پانی کی نظر ہو رہے ہیں، نقصانات مالی جانی نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو اس اتنے میں ہم جو ہے نا ہم ایک دوسرے کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ جو اینکر حضرات ہیں وہ ان کو کاٹتے ہیں، وہ ان کو کاٹتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے نا وہ بے آواز ہے، جب پڑتی ہے تو پتہ نہیں لگتا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پارک ویو ہو یا تھیم پارک ہو یا جو بھی جتنی بھی سوسائٹیاں وہ ہوں، ان کے مالکان بھی اللہ کی پکڑ میں آئیں گے اور آ بھی چکے ہیں۔ اور جو لوگ ہیں جنہوں نے سستے مکان دیکھ کے یا ویو اچھا دیکھ کر مکان لیا، وہ بھی جو ہے نا پکڑ میں آئیں گے، اللہ کی پکڑ میں، اللہ کے رسول کی پکڑ میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پر اس وقت جو ہے نا ہمیں مختلف جو باتیں ہیں ان سے درگزر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم ان کی سپورٹ کریں، ان کی خدمت کریں، بغیر کسی اشتہار کے، بغیر کسی لیبل کے۔ لیکن ایسے آپ کر نہیں سکیں گے، ایسے آپ کسی کی خدمت آپ کر نہیں سکیں گے جب تک اگر آپ چاہیں بھی نا کہ ان کی خدمت کریں تو آگے کھڑے ہوئے ہیں لوگ کہ بھئی آپ ہمارے خیمے میں آ کے ان کی خدمت کریں، یہ فوٹو لگا کے ان کی خدمت کریں، یہ ایک ویڈیو بنا کے ان کی خدمت کریں، ایسے نہیں کرنے دیتے بھائی۔ تو اس وقت جو ہے نا حالات ہیں، ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں، سب کو اکٹھا ہو کر ہمیں جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری
اور اللہ کے آگے گریہ زاری اور توبہ طیب ہونا پڑے گا، یہی مسئلے کا بہترین حل ہے۔ اور اگر آج ہم انڈیا کو الزام دیں کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، انڈیا نے یہ کیا، انڈیا نے وہ کیا، تو انڈیا کے اپنے علاقے بھی تو ڈوبے ہوئے ہیں بھائی۔ انڈیا کے اپنے علاقے وہ بھی کافی ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ اب ہمارے جو دوست بتاتے ہیں کہ ادھر سے بھینسیں آ رہی ہیں، ادھر سے سامان آ رہا ہے، ادھر سے یہ آ رہا ہے، ادھر سے وہ آ رہا ہے، تو علاقے تو اس کی بھی برباد اور تباہ و برباد ہو رہی ہیں سیلاب کی وجہ سے۔ تو انا بادشاہ ربی کا شدید، انا ربا کا فعال لما یرید، اس پہ جو ہے نا ہمارا یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ بس اب یہی ہے کہ ہم اللہ کے آگے گریہ زاری کریں، اللہ کے آگے معافی مانگیں، اور یہ جو نقصانات ہوئے ہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے حکمرانوں کو ہم پیسوں کی خاطر نہ جانے کہ آج تو اتنا شوق پڑ چکا ہے پیسے کا، بھی پیسہ ہے پیسہ ہے، پیر کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ ہے، انہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، وہ جناب جنازہ بھی پڑھاتے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو بنواتے ہیں، محفل میں جاتے اس کی ویڈیو بناتے ہیں، نماز پڑھتے اس کی ویڈیو، بیان کی ویڈیو، وہ تو کام ہی ان کا یہی لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ کلمے کے نام پہ لیا گیا، یہ اللہ کے نام پہ لیا گیا، اس میں بڑے جانیں قربان ہوئیں، اس میں بڑے خون بہے، اور آج ہم جو ہے نا وہ سیلاب کی عذاب کی زد میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔